رحمتوں کے کھل گئے خزانے، مغفرت کے مل گئے بہانے، موسم بہار لوٹ آیا، گاؤ رب کی حمد کے ترانے، بولو نیکیوں کی میٹھی بولی، آؤ رحمتوں سے بھر لو جھولی، آؤ رحمتوں سے بھر لو جھولی۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ما آتاكم الرسول فخذوه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. حمد و ثنا دے تمام تر کلمات اللہ جل جلالہ دی ذات وحدہ لا شریک واسطے جو کل کائنات دا خالق مالک رازق داتا اور دستگیر ہے. بے شمار لا تعداد درود و سلام سرور کونین امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدس اور مطہرت ہے. انتہائی معزز سامعین، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر امام کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی گفتگو، آپ دا تکلم، اس دی خوبصورتی اور امت واسطے امام کائنات علیہ السلام دے بول اور آپ دی گفتگو کتنی قیمتی ہے، اس حوالے نال چند گزارشات عرض کرانگا. میرے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ مقام تے تشریف فرمانے، امام کائنات علیہ السلام عمرے دے ارادے اور نیت دے نال میرے پیغمبر مکہ المکرمہ دا سفر فرما رہے نے. آپ علیہ السلام نو پتہ چلیا کہ اہل مکہ نے تیاری کر لیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو مکہ دے اندر داخل نہیں ہون دینا، عمرہ نہیں کرنے دینا. اس موقع تے میرے محبوب علیہ السلام دے کول اہل مکہ دے سفیر حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے سن لیکن بعد کے اندر کلمہ پڑھیا اور ایمان لے کے آئے، میرے پیغمبر دے کول اہل مکہ دے سفیر بن کے تشریف لے آئے. امام کائنات علیہ السلام دے نال ملاقات کی تھی اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ملاقات کرن تو بعد عروہ بن مسعود واپس مکے آلیاں دے کل جا کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے کچھ تبصرہ کرتا ہے. اس تبصرے دے اندر میرے پیغمبر دے بارے عروہ بن مسعود نے بھی بولیا کہ جدو امام کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلام کرن، گفتگو کرن، تو ہر ایک صحابی میرے پیغمبر دا، ہر ایک مرید میرے محبوب دا، ہر ایک کلمہ پڑھنے والا میرے نبی پاک دا اپنے سر نو جھکا کے بیٹھا ہوندا ہے، جس طرح کوئی غلام اپنے آقا اور بادشاہ دے سامنے کھڑا ہوندا ہے سر جھکا کے کہ میرا حاکم، میرا بادشاہ، میرا آقا آرڈر کرے تے میں فوری تعمیل کراں. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب بھی ہر وقت اس انتظار دے اندر رہندے نے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان چو
جدوں بھی کوئی بات نکلے سب تو پہلے اس گل تے عمل میں محمد دا یار کراں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا جذبہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی بات تے گفتگو تے عمل دا امام کائنات علیہ السلام دے صحابہ کرام دے اندر، اور جذبہ کیوں نہ ہوئے؟ اس واسطے کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان چو نکلنے والی بات کوئی عام بات نہیں ہوندی، بلکہ امام کائنات دی زبان چو نکلنے والی ہر بات میرے اللہ دی وحی ہے۔ قرآن کریم اس بات دا اعلان کر رہے ہیں، فرمایا کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرے محبوب علیہ السلام جدوں بھی کلام فرمان دینے، میرے پیغمبر جدوں بھی گفتگو فرمان، نبی کائنات علیہ السلام دیو گفتگو اللہ تبارک و تعالی دی وحی ہویا کر دیئے۔ لوگو غور کیجئے، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی کلام، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی گفتگو، امام کائنات علیہ السلام دا تکلم، میرے پیغمبر دا بولنا کتنا قیمتی۔ امام کائنات علیہ السلام جدو بھی کلام کر دینے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موتی رول دینے، میرے پیغمبر دی زبان جو موتی جاری ہوں دینے۔ امت واسطے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی کلام رحمت بن چکی، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی کلام ہدایت بن چکی، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا بولنا لوگوں کئی گمراہ واسطے ہدایت دا ذریعہ تے نور بن چکی ہے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کرام امام کائنات علیہ السلام دی ایک بات نو جمع کر دینے، اکٹھا کر دینے، کوئی ایک بات بھی امام کائنات علیہ السلام دی میرے پیغمبر دے یاراں کولو مس نہیں ہوئی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کئی صحابہ کرام میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی گفتگو نو لکھیا کر دے، جیسا کہ امام کائنات علیہ السلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما میرے پیارے پیغمبر دی ہر بات نو لکھ دینے، امام کائنات دی ہر بات نو، میرے پیغمبر دے ہر بول نو، امام کائنات دی ہر گفتگو نو تحریر فرما لین دینے۔ امام کائنات دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر بات نو لکھیا کر دے۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نو چند صحابہ کرام ملے، کہنے لگے اے عبداللہ میرے نبی دی ہر گفتگو تے ہر بات نو تحریر کر لیندے ہو، ہر گل امام کائنات دی نہ لکھیا کرو۔ میرے پیغمبر کدی غصے دے اندر ہوندے نے، کدی امام کائنات مزاح فرما لیندے نے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممکن ہے غصے دے اندر کوئی ایسی بات فرما جان جڑی امت واسطے ہدایت نہ ہوئے۔ میرے پیارے پیغمبر کدی مزاح دے اندر ایسی گفتگو کر دین جڑی امت واسطے قابل عمل نہ ہوئے۔ اس واسطے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر بات نو تحریر نہ کریا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے، میں امام کائنات علیہ السلام دی گفتگو نو لکھنا چھوڑ دیتا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے وے کیا، او عبداللہ بن عمر جڑا میری ہر بات لکھیا کردہ سی، ہون عبداللہ بن عمر نے تحریر کرنا لکھنا چھوڑ دیتا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ میریاں حدیثاں لکھنیاں کیوں چھڑیاں، میری گفتگو نو تحریر کرنا کیوں چھوڑیا، میری باتاں نو تحریر کرنا لکھنا کیوں چھوڑیا۔ فرمایا اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں تے تہاڈی ہر گل نو لکھیا کردا سا، لیکن میرے پاس ساتھیاں نے آکھیا کہ عبداللہ پیغمبر دی ہر بات تے ہر گفتگو نہ لکھیا کرو۔ ممکن ہے اللہ دے پیغمبر کدی غصے دے اندر ہون، غصے دے اندر کوئی غصے دے عالم دے اندر میرے پیغمبر ایسی بات فرمان جڑی امت واسطے نہ ہوئے۔ کدی میرے پیغمبر
پیغمبر مزاح دے اندر ہون، امام کائنات مزاح دے اندر ایسی بات فرمان جڑی امت واسطے نہ ہوئے۔ اس واسطے عبداللہ بن عمر میرے پیغمبر دی ہر بات نہ لکھیا کرو، پیغمبر جی میں تواڈی گفتگو نو لکھنا چھوڑ دیتا، اس واسطے اللہ تے نبی میں تواڈی بات چیت اور گفتگو نو لکھنا چھوڑیا۔ امام کائنات علیہ السلام دے الفاظ تے غور کرنا، میرے پیغمبر نے فرمایا اے عبداللہ اکتب واشار الی فی، امام کائنات نے اپنے منہ مبارک دی طرف اشارہ کر کے فرمایا اے میرے عبداللہ ہر بات لکھ، فَإِنَّهُ لَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا الْحَقِّ، میری زبان جو سوائے حق دے کچھ نکلدا ہی نہیں، جو بھی نکلے حق، مذاق دے اندر نکلے پھر حق، غصے دے اندر نکلے پھر حق۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے مزاح تے ذرا توجہ فرمانا، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت تے لکھنے والے امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب دے اندر شمائل ترمذی دے اندر اے حدیث لے کے آئے نے، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کدی مزاح دے اندر بھی غلط بیانی میرے پیغمبر نے نہیں فرمائی۔ میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما، امام کائنات علیہ السلام دے کول ایک بوڑھی عورت آئی، بوڑھی عورت میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئی، آ کر کے کہنے لگی اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میں جنت دے اندر جانا ہے؟ تے میرے پیغمبر نے فرمایا کہ بوڑھا بندہ جنت دے اندر نہیں جائے گا، بوڑھا جنت دے اندر۔ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا عورت رون لگی، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رونے دی کیا بات ہے، بندہ جنت دے اندر مومن جائے گا لیکن جدو جائے گا جوانی ہوئے گی، جوانی ہوئے گی، میرا رب جوان کر کے داخل کرے گا۔ امام کائنات علیہ السلام دے کول ایک شخص آیا، اللہ دے پیغمبر آنے والے نے آکھیا اے محبوب کائنات میں نے اونٹ تے عطا فرماؤ، میرے پیغمبر نے فرمایا میں اونٹ نہیں، اونٹ دا بچہ دے آنگا، اونٹ دا بچہ عطا کرانگا۔ پریشان ہوئے، سائل پریشان ہویا، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا پریشانی دی کیا بات ہے، جڑا اونٹ ہوندہ ہے وہ بھی کسی اونٹ دا بچہ تے بیٹا ہی ہوندہ ہے نا۔ تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کدی مزاح دے اندر بھی میرے پیغمبر نے غلط بیانی نہیں فرمائی، کدی غصے دے اندر بھی امام کائنات علیہ السلام نے غلط بیانی نہیں فرمائی۔ تو میرے بھائیوں، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے بول اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے منہ مبارک جو نکلنے والے موتی کتنے قیمتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دی ایک حدیث تے غور کرنا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماندے نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اے جڑے سامنے والے دو دند مبارک نے نا، دندان مبارک امام کائنات دے، انہوں سنایا فرماندے نے، سنایا اے دو دندان، دو دانت مبارک سامنے والے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے کہ امام کائنات دے انہاں دوواں دندان دے اندر، دندان مبارک دے اندر تھوڑا جیا خلا سی، فاصلہ خلا۔ جدو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرماندے نا، ایمیں لگدا کہ اس فاصلے اور خلا چو نور نازل ہو رہے ہیں، نور نکل رہے ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جدو گفتگو فرماندے، اس واسطے میرے بھائیوں اے امام کائنات علیہ السلام دی کلام اور گفتگو ہے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی کلام، میرے پیغمبر دی گفتگو تے غور کر، تیری دنیا بدل جائے، کایا پلٹ جائے۔ امام کائنات علیہ السلام دی گفتگو تے امام کائنات علیہ السلام مکہ المکرمہ دے اندر اعلان نبوت فرماندے نے۔ ایسے دوران اعلان نبوت دے دوران میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اہل مکہ نے اعلان کیتا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے انہوں جنون ہو چکی ہے، جنون دی بیماری لاحق ہو چکی ہے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے اے مکے دے اندر پروپیگنڈا ہو چکی ہے، مکے والے میرے پیغمبر دے بارے اعلان کر دینے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے جنون ہو چکے ہیں۔ پروپیگنڈا کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ کوئی باہر تو آنے والا
میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب نہ جائے، امام کائنات دی گفتگو نہ سنے، میرے پیغمبر دے بول نہ سنے، کیونکہ جڑا بندہ بھی امام کائنات دے بول سن لیندے، میرے پیغمبر دی گفتگو سن لیندے، وہ میرے پیغمبر دا غلام بن جاندے، پروانہ بن جاندے، محبوب دا صحابی بن جاندے۔ اللہ تبارک و تعالی انہوں جہنم دیاں گہرائیاں چو نکال کے جنت دیاں بلندیاں دی عظمتاں عطا فرما دیندے نے۔ لوگوں غور کیجئے، مکے دے اندر پروپیگنڈا ہو چکے ہیں کہ امام کائنات علیہ السلام تے جنون طاری ہو چکی ہے، مرگی دی کیفیت طاری ہو چکی ہے، محمد مصطفیٰ تے نعوذ باللہ اے جنون دے مریض بن چکے نے۔ ایسے دوران ایک زماد ازدی نامی حکیم دانشور، دم کرنے والا، جھاڑ کرنے والا، پورے مکے دے اندر، پورے عرب دے اندر ایدی شہرت دے کہ بڑی پر تاثیر تے پر اثر دم کر دے، جس بندے نو دم کر چھڑے او دا جنون تے مرگی ختم ہو جان دیئے۔ اے مکے دے اندر آپ پہنچیا، مکے دے اندر کیوں آیا؟ اس واسطے آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے اس بابرکت مقدس شہر دے اندر ایک ایسا شخص جس تے جنون ہو چکی ہے، مرگی دے دورے پہندے نہیں، میں کیوں نہ اس نو دم کران، اس تے کوئی پھونکا مارا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نو شفا ما عطا کرے۔ اے زماد ازد قبیلے دا، یمن دے علاقے دا زماد میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کل پہنچیا۔ توجہ فرمائیے، امام کائنات دے کل آیا، کہنے لگا اے اللہ دے محبوب پیغمبر نو کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آڈا چہرہ بڑا خوبصورت بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آنو جسم بھی بڑا پیارا عطا فرمائے، رب ذوالجلال نے زلفاں پلکاں ہر ایک چیز بڑی خوبصورت نرالی عطا فرمائیے، لیکن تو آنو بڑی بیماری عظیم خطرناک لاحق ہو چکی ہے۔ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے میں نو دم جھاڑ دا طریقہ عطا فرمائے، میں دم کرنا تے میرے دم دے ذریعے اللہ بیمارانو شفا عطا کر دیں دے، اس واسطے میں تو آنو دم کرنا چاہنا، دم کرنا چاہنا، پھونک مارنا چاہنا۔ غور کیجئے، کوئی وظیفہ پڑھ کے تو آڑے تے پھونکنا چاہنا تاکہ تو آنو شفا ما مل جان۔ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے زماد، تیرا دم بعد دے اندر ہوئے گا، پہلے وہ بیماری تے پتہ کر، نبض تے ویک، پہلے تشخیص تے کر کہ مرض کیا گئے، وہ بیماری جس نو مکے والے بیماری کہندے نے، وہ تکلیف جس نو مکے والے تکلیف سمجھ دینے، وہ بیان جنو مکے والے جنون تے جادو سمجھ دینے، ذرا وہ بیان تے سن میرا۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زماد پھر تیرے علاج تے بھی غور ہو جائے گا۔ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له۔ امام کائنات علیہ السلام نے اتنے بول بولے، میرے پیغمبر نے اتنے کلمات پڑھے، امام کائنات علیہ السلام نے اتنے الفاظ بولے، امام کائنات خاموشی اختیار فرما گئے۔ زماد حکیم میرے پیغمبر دا علاج کرنے والا تے دم کرنے والا کہنے لگا اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اڈی منت کرنا، میں التجا کرنا، ایک بار یہ کلمات پھر بولو۔ میرے پیغمبر نے زماد دی فرمائش تے پھر کلمات بولے، فرمایا ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ حضرت رسول اللہ جدو خاموش ہوئے، زماد کہنے لگا اللہ دے پیغمبر جی ایک مرتبہ پھر کلمات بولیے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ ایک کلمات بولے، صحیح مسلم دی حدیث مبارک ہے، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ۔ امام کائنات علیہ
अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युज़लिल फला हादिय लह। लोगों गौर कीजिए, मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी मरतबा जदों अपने कलिमात खत्म फरमाए, जम्मात जिहड़ा मक्के वालियां दियां गल्लां च आके मेरे पैगंबर नूं मजनून ते दीवाना समझदे, जदों इमाम कायनात दी गुफ्तगू सुनी है, जदों मेरे पैगंबर दे बोल सुने ने, जदों मेरे पैगंबर दी कलाम समात फरमाई है, जमात क्या कहने लगा अल्लाह दे पैगंबर इलाज तुहाडा नहीं, इलाज मेरा होने वाला है। तुहाडा नहीं, इलाज मेरा होने वाला है। फरमाया अल्लाह दे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहरबानी फरमाइए क्या? फरमाया उबसुत यदका, अल्लाह दे पैगंबर अपना हाथ बढ़ाइए, मैं जमात तुहाडे हाथ ते बैत करके तुहाडा गुलाम बनना चाहना, मुरीद बनना चाहना। ते क्या कहने लगा जमात? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फिर जमात मेरे पैगंबर दे बोलां दे बारे फरमांदे, फिर जमात मेरे पैगंबर दी कलाम दे बारे क्या कहने लगे अल्लाह दे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेड़े बोल ते जेड़ी कलाम तुहाडी ज़बान चों निकली है, ये ते समंदर जितनी गहराई रख दी है। समंदर जितनी गहराई है इस कलाम दे अंदर। केड़ी कलाम? जो मेरे पैगंबर दी कलाम है, इमाम कायनात दी कलाम। और गहराई क्यों ना होए? इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ऊतीतु जवामिअल कलिम, अल्लाह ने मैनू जामे कलिमात अता फरमाए ने। जामे कलिमात क्या मतलब? कि मेरी बात, मेरी गुफ्तगू मुख्तसर होंदी है, लेकिन उहदे च माने मफहूम दे दरिया पेवस्त होंदे। हुण गौर कीजिए, मैं 2-3 मुख्तसर अहादीस पैगंबर दी अर्ज करा और फिर तवज्जो फरमाइए कि अल्लाह ताला ने उन अहादीस के अंदर कितनी बरकत और कितनी जामइयत और कितने मानी मेरे अल्लाह ने समो दिते मुख्तसर अहादीस के अंदर। इमाम कायनात ने फरमाया ला ज़रर वला ज़िरार। तवज्जो है, सिर्फ 2 लफ्ज ने, 2 लफ्ज। कितने? 2। ला ज़रर वला ज़िरार फिल इस्लाम। फरमाया इस्लाम के अंदर ज़रर और ज़रार दी गुंजाइश नहीं। जोड़ा बंदा कलमा पढ़े, मुसलमान हो जाए, फिर उसनू जेब नहीं देंदा, वो ज़रर या ज़िरार इख्तियार करे। ज़रर या ज़िरार दा क्या मन है? नुकसान। क्या मन है? नुकसान। ला ज़रर फरमाया कोई ऐसा अमल जिस दे नाल दूसरे नू नुकसान पहुंचे। अल्लाहु अकबर। अजी दूध के अंदर पानी मिला के बेच लिया कर लिया, दूसरे नू नुकसान है कि नहीं? मिलावट नुकसान है कि नहीं? झूठ बोलना दूसरे का नुकसान है या नहीं? अपनी एक शख्स बेसमेंट बनाए, खोदे और दूसरे दी इमारत गिर जाए, एक कवे मैं ते अपनी जमीन के अंदर तसर्रुफ कीता है, मैं तुहाडी जमीन के अंदर ते कोई रद्दो बदल तब्दीली नहीं की, लेकिन अपनी जमीन के अंदर इसने तब्दीली, रद्दो बदल या कोशिश या जो भी कीते अपनी जमीन के अंदर कीता है, दूसरे का नुकसान होया कि नहीं होया? अगरचे उसकी जमीन के अंदर इन्हें किरदार कोई अदा नहीं किया, उसकी बिल्डिंग और इमारत के अंदर इस बंदे ने किसी किस्म की कोई भी कदम पेशी नहीं की, लेकिन इमाम कायनात ने फरमाया ला ज़रर। कोई बंदा अपने घर के अंदर, अपनी जमीन के अंदर, अपने मामलात के अंदर भी ऐसा मामला नहीं कर सकता जिसके अंदर किसी दूसरे मुसलमान का नुकसान होए, दूसरे ਨੂੰ नुकसान पहुंचे। मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वला ज़िरार, और ज़िरार का माना भी नुकसान, लेकिन दोनों के अंदर फर्क है। ज़रर उस नुकसान ਨੂੰ आख्या जाता है जिसके अंदर दूसरे का नुकसान होए, अपना फायदा होए। ज़िरार वो नुकसान के अपना फायदा भी ना होए तो दूजे का नुकसान भी हो जाए। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्लाम के अंदर ऐसी कोई हरकत, कोई अमल ऐसा इस्लाम के अंदर उदी इजाजत नहीं। खुद कुछ धमाके करने वाले, ला ज़ररा वला ज़िरारा फिल इस्लाम, इसनू आप नू फायदा कोई नहीं होया, लेकिन दूसरे का नुकसान होया, अपना भी नुकसान कर गया। ला ज़ररा वला ज़िरारा फिल इस्लाम, इस्लाम के अंदर इसकी इजाजत नहीं। मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किते फरमाया
کل مسکرن خمرن و کل خمرن کل مسکرن حرامن. آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا شراب حرام ہے، اس دا فلاں نام ہوئے تھے حرام، فلاں نام ہوئے تھے حلال. امام کائنات نے مختصر الفاظ بولے کل مسکرن حرامن، ہر وہ چیز جو نشہ آور ہو وہ حرام ہے. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات مبارکہ دے اندر مکہ و مدینہ دے اندر عرب دے اندر افیون نہیں ہے، چرس نہیں ہے، ہیروئن نہیں ہے اور دیگر چیزاں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات مبارکہ دے اندر بطور نشہ عرب دے اندر استعمال نہیں ہو رہی ہیں، صرف اور صرف شراب استعمال ہو رہی ہے. لیکن قیامت دیاں دیواراں تک ہر وہ چیز جو نشہ بن کے آئے گی پیغمبر نے ایڈوانس ہی حرام فرما چھڑی. کلو مسکرن حرامن. اور بے شمار حدیث میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیاں باقاعدہ ائمہ کتاب یا ائمہ کرام نے پیغمبر دی ایک ایک حدیث تے کتاباں لکھیاں نے. امام کائنات دی کتے 40 احادیث نو جمع کر کے ائمہ کرام نے 40 نام دی کتاب لکھ چھڑی کہ 40 احادیث. لیکن ان احادیث دے اندر امام کائنات علیہ السلام دے ان فرامین دے اندر امت واسطے اصول قانون تے قیدے بن چکے نے. امام کائنات نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے ساتھ ہے، نیت پر ہے، نیت پر ہے اعمال کا دار و مدار، نیت پر. میرے پیغمبر دی ایک حدیث نیت کیا مطلب مسجد کے اندر آیا، نیت کیا ہے نماز پڑھنے دی، اللہ نو راضی کرنے دی، ثواب ملے گا، اجر ملے گا. اور اگر نیت کسی نو دکھلانے دی ہے، ریاکاری دی ہے، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جو کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے اس نے شرک کیا ہے. پھر نماز عبادت نہیں رہے گی بلکہ شرک بن جائے گا. میرے بھائیو کسی بندے نے مسجد کے اندر صدقہ کیتا یا کسی مقام تے صدقہ کیتا، ارادہ کیا ہے رب راضی ہو جائے. چاہے اے دکھان واسطے صدقہ کرے، چاہے اے دکھا کے صدقہ کرے یا چھپا کے صدقہ کرے، چھپا کے کرے پھر بھی ثواب اور دکھا کے کرے. میرے پیغمبر نے فرمایا اے دے صدقے نو ویکھ کے اس تو بعد جننے بندے صدقہ کرن گے رب انہاں سب دے صدقے جتنا ثواب اس نو بھی عطا فرمائے گا. دکھا کے صدقہ کر رہے ہیں نا لیکن کوئی حرج نہیں. لیکن اگر کوئی صدقہ دکھا کے کیتا نیت کیا ہے، لوگ سمجھن بڑا سخی ہے، بڑا مالدار ہے، بڑا خرچ کرنے والا ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا من تصدق یرائی فقد اشرک، جڑا لوگاں نو دکھان واسطے لوگاں دے سامنے سخی بننے واسطے صدقہ کرے فقد اشرک، اس نے بھی شرک کیتا. تو میرے بھائیو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ایک ایک حدیث انما الاعمال بالنیات، اعمال دا دار و مدار نیت دے. ایک شخص اپنی بیوی نو کہندے تو فارغ ہے، تو کیا ہے اب مسئلہ سمجھ لو. ماشاءاللہ کئی بندے نویں شادیاں لے بیٹھے نے، اس واسطے توجہ نال کیا کہے تو فارغ ہے، تو فارغ ہے. اے فارغ دا لفظ ساڑی زبان چ کئی معنی واسطے استعمال ہو جاندے نا. ہن فارغ دا کیا مطلب ہے کہ میرے کام کاج واسطے یا میرے نال کوئی مصروفیت یا میرے معاملات یا میرے کپڑے یا میرا کھانا پینا اس طرح دے جو بھی معاملات نے تو نہ تو فارغ ہے. اے معنی بھی ہو سکتا ہے. دوسرا بھی ہو سکتا ہے تو فارغ ہے یعنی اتھو فارغ ہے، اے بھی معنی ہے. اور تیسرا فارغ میرے نکاح تو فارغ، طلاق. تو تینوں چاروں جتنے بھی معنی اس لفظ تو نکلن، انسان پریشان ہو گیا. بیوی نو یہ لفظ بول بیٹھا کیا معنی ہے، اے میں فارغ کہہ بیٹھا، اس تو طلاق ہو جائے گی یا طلاق نہیں ہے، کیا ہے کیا نہیں. تو آئیے میرے پیغمبر نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عمل دا دار و مدار نیت تے. نیت طلاق دیے تے طلاق ہو جائے گی، نیت طلاق دی نہیں تے طلاق نہیں. تو امام کائنات علیہ السلام دے ایک ایک بول دے اندر اور ایک ایک لفظ دے اندر اس قدر جامعیت اور معنویت میرے پیغمبر نے میرے پیغمبر دے اصحاب نے میرے نبی دے یاراں نے ایک ایک لفظ دی نقالی فرمائی، ایک ایک انداز دی نقالی فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام نے. آئیے غور کیجئے، حضرت علی بن ربیعہ رحمہ اللہ تعالی بیان فرماندے نے کہ میں پیارے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دے کل موجود سا. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دی سواری آئی. پیارے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری تے سوار ہوئے. جدو سواری تے سوار ہوئے نا پیارے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اپنا پیر سواری دی رکاب دے اندر رکھیا تے پیر رکھ کے فرمایا بسم اللہ. کیا فرمایا؟ بسم اللہ. فلما استوا علی ظہرہا، جدو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سواری دے اوپر بیٹھ گئے تو پیارے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زبان چو ایک کلمات جاری فرمائے. کیڑے؟ سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. یہ الفاظ بولے. پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الحمدللہ. 3 مرتبہ فرمایا الحمدللہ. پھر 3 مرتبہ فرمایا حضرت علی المرتضیٰ نے اللہ اکبر. پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک الفاظ بولے. الفاظ بولن تو بعد پیارے علی المرتضیٰ مسکرا پڑے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غور کرنا، مسکرانا. پیارے علی المرتضیٰ دا سواری تے بیٹھے رکاب دے اندر قدم رکھیا، بسم اللہ فرمایا. پھر سواری دے اتے جدو بالکل سیدھے ہو کے بیٹھ گئے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین. اے الفاظ بولے، دعا پڑھی الحمدللہ اللہ اکبر. ایک کلمات بولے پیارے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی. ایک کلمات بولن تو بعد پیارے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو مسکرائے، علی بن ربیعہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے نے میں پوچھیا اے پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے ایک سوال دا جواب دیو. جی پوچھو. اے علی المرتضیٰ میں سوال ہی کرنا ماں کہ دوسرا جدو سواری تے بیٹھے ہو تے مسکرائے کیوں؟ پیارے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے علی بن ربیعہ توجہ نل سن لے، غور نل سن لے. میں کیوں مسکرایا؟ میں اس واسطے مسکرایا کہ ایک مرتبہ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سواری آئی. میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے نال موجود سا. امام کائنات علیہ السلام دی جدو سواری آئی میرے پیارے پیغمبر نے رکاب دے اندر قدم رکھیا، فرمایا بسم اللہ. اس تو بعد اللہ دے پیغمبر جدو سواری دی پیٹھ تے بیٹھ گئے میرے پیارے پیغمبر نے دعا پڑھی سواری والی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت. جب امام کائنات نے یہ دعا پڑھی میرے پیغمبر مسکرا پڑے. اللہ دے پیغمبر مسکرائے، اللہ دے پیغمبر مسکرائے. پیغمبر نے سواری تے بیٹھ کے دعا پڑھنے تو بعد میرے پیغمبر نے تبسم فرمایا. علی المرتضیٰ نے بھی تبسم اس واسطے فرمایا ہے کہ محمد مصطفیٰ نے فرمایا. اتنا پیار علی المرتضیٰ نو. میرے پیارے پیغمبر نے تبسم فرمایا. میرے پیارے پیغمبر نے سواری تے بیٹھ کے جدو تبسم فرمایا میرے پیغمبر دے بول بہاروں جیسے. میرے پیغمبر دے بول کتنے قیمتی. میرے پیغمبر دا ایک ایک کلمہ لوگو، ایک ایک کلمہ میرے پیغمبر دا تیری تے میری پوری دنیا پہ پوری زندگی دیاں خطاواں تے پوری زندگی دے گناہاں تے پوری زندگی دیاں بد عملیاں واسطے میرے پیغمبر دا ایک جملہ ہی کافی ہے. تیری ساری زندگی نو بدل دے وے. پیغمبر دا ایک جملہ تیری زندگی دے سارے گناہاں نو معاف کر دے وے. تیری زندگی دے سارے جرماں واسطے لوگو پانی بن جائے. میرے پیغمبر دی زبان چو نکلیا ہویا ایک جملہ. میں پوچھیا اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسا جدو دعا پڑھنے تو بعد سواری تے بیٹھے ہو میرے پیارے پیغمبر مسکرائے ہو. میں علی المرتضیٰ سوال کرنا وا اللہ دے پیغمبر جی تواڈے مسکرانے دی وجہ کیا ہے؟ مسکراہٹ دی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے برادر علی، اے میرے داماد علی، اے میرے بھائی علی، اے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں محمد مصطفیٰ اس واسطے مسکرایا کہ جدو بندہ اپنے رب کو فرماندہ ہے، بندہ اپنے رب نو کہندے، بندہ اپنے رب اگے التجا کردا ہے، بندہ اپنے رب اگے منت کردا ہے، بندہ اپنے رب دے اگے منتاں تے سماجتاں کردا ہے. جدو بندہ
بندہ اپنے رب نو کہندے نا کہ فاغفر لی انہو لا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ میرے جرم معاف کر دے، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، اے اللہ میریاں خطاواں معاف کر دے، اے اللہ میریاں غلطیاں معاف کر دے، اے اللہ میریاں بغاوتاں معاف کر دے، اے پروردگار عالم میں جتنے بھی گناہ کیتے نے اے الہ العالمین پوشیدہ کیتے یا ظاہر کیتے، اے میرے پروردگار میں نو معاف کر دے۔ پیارے پیغمبر فرماندے نے جدو بندہ اپنی زبان چو اقرار کر دے میرا رب مسکرا پیندے، رب فرماندے ویکھو نا میرا بندہ اے دے علم دے اندر، اے دے عقیدے دے اندر، اے دے ایمان دے اندر، اے دے ذہن دے اندر، اے دے دل دے اندر اے بات موجود ہے کہ پوری کائنات دے اندر میرے اگر گناہاں نو معاف کرن تے قادر ہے تے میرا اللہ ہے۔ اللہ تو علاوہ کوئی گناہ معاف کر سکدا نہیں۔ فرمایا جدو بندہ اقرار کرتا ہے، بندہ لفظ بولتا ہے، بندہ جملہ بولتا ہے، بندہ کلمہ بولتا ہے، میرا رب دے کلمے تے خوش ہو کے مسکرا بھی پہندا ہے، دے گناہاں نو نیکیاں بنا بھی دیندا ہے۔ ایک جملے تے ایک کلمے تے میرا رب اتنا راضی ہے۔ اس واسطے میرے بھائیو اے رمضان المبارک دا مقدس مہینہ جاری ہے، اے دے اندر میری اللہ دی اے جڑی حدیث مبارک ہے نا کہ اس کا پہلا عشرہ وہ رحمت ہے اور درمیانہ عشرہ وہ مغفرت ہے اور آخری عشرہ وہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ یہ حدیث ثابت نہیں، یہ پورا مہینہ رحمت بھی ہے، مغفرت بھی ہے، جہنم تو آزادی بھی ہے، یہ اللہ تو بخشش کا مہینہ ہے۔ ایک ایک لمحہ لہٰذا انتظار نہ کیجئے کہ تیسرا عشرہ آئے تو پھر اللہ تو استغفار کرنا نہیں، ایک ایک لمحہ اللہ تو معافی دے اندر گزاریے، میرے رب تو بخشش مانگیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پورے مہینے دے اندر جنت دے دروازے کھول دیندہ ہے، میرا رب جہنم دے دروازے بند کر دیندہ ہے۔ جہنم دے دروازے بند، اور غور کیجئے جہنم دے دروازے بند کرنے تو کیا مطلب ہے کہ میرا اللہ بھی اپنے عذاب دے دروازے بند کر دیندے۔ اس واسطے تسی بھی کسی دی زندگی نو جہنم نہ بناؤ۔ جدو میرے رب نے جہنم دے دروازے بند کیتے تسی بھی سزا دا دروازہ، ظلم دا دروازہ، جرم دا دروازہ بند کرو۔ میرا رب اپنی رحمت نچھاور کرتا ہے، رحمت دے دروازے کھول دیندے، میرا اللہ جنت دے دروازے کھول دیندے۔ کیا معنی ہے رحمت دا؟ رحمت رحم تو رحم دا معنی ہے رشتہ داری۔ اللہ تبارک و تعالی جدو اپنی رحمت دے دروازے کھول دیندے تے تسی بھی انہاں لوگاں واسطے رحمت دے دروازے کھولو جنہاں نال میرے رب نے ساڑیاں رشتہ داریاں بنائیاں نے۔ رشتہ داریاں جنہاں دے نال قائم نے انہاں واسطے رحمت کیجئے۔ میں رمضان المبارک دے شروع دے اندر یہ حدیث سنا دیاں، عید والے دن سنان تو پہلے تاکہ شروع دے اندر یہ اقدام ہو جائے۔ امام کائنات علیہ السلام دی حدیث مبارک ہے، فرمایا کہ بندہ جدو بھی کوئی عمل کردا ہے او دی نیکی، او دی اچھائی، او دا اچھا عمل اللہ دی طرف بلند ہو جاندہ ہے۔ والعمل الصالح یرفعہ الیہ، جڑا نیک عمل ہے وہ اللہ دی طرف بلند ہو جاندہ ہے، جڑا عمل اللہ نو قبول نہ ہوئے وہ آسمان دی طرف چڑھدا نہیں۔ وہ حدیث ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی، فرمایا کئی نمازیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو منہ پہ مار دی جاتی ہیں، جہد اندر سجود مکمل نہیں، رکوع مکمل نہیں، نماز دا چور ہے، ایک بلند نہیں ہوندی ہے دے منہ تے ہی مار دیتی جاندی ہے، تے جڑی اللہ نو قبول ہو جائے وہ آسمان دی طرف، عرش دی طرف بلند ہو جاندی ہے، فرشتے لے کے جاندے۔ میرے اللہ دے کول اللہ دے فرشتے بندے دیاں نیکیاں، بندے دے اعمال، اچھائیاں، صدقات، زکوٰۃ، خیرات، روزے، تلاوت، نماز، تراوی لے کے پہنچے میرے اللہ دے کول فرشتے، میرے رب نے قبول فرمایا۔ لیکن میرا رب اعلان کردہ ہے دعہما، اے جڑے دو بندے نے، اے دو رشتہ دار، دو دوست، دو بھائی، دو عزیز آپس دے اندر ناراض، اور سمجھ آ رہی جی؟ آپس دے اندر تسی تے کسے نال نہیں ہونا، اس واسطے بول دو آپس دے اندر ناراض، آپس دے اندر ناراض، آپس دے اندر لڑے ہوئے، آپس دے اندر کلام نہ کرنے والے، آپس دے اندر ایک دوسرے دے نال جناب بغض اناد رکھنے والے، آپس دے اندر انہاں دی لڑائی ہے، صلح نہیں۔ میرا رب فرماندہ ہے دعہما، اے میرے فرشتوں انہاں دا عمل میں پروردگار دے کول پیش نہ کرو۔
سنیے پیش نہ کرو۔ بار تو 100 دیگ خیرات دی کریں تے امی نال ناراضگی، بھائی نال ناراضگی، تیری 100 دیگ تو دور دی بات ہے، ایک چاول بھی اللہ دے ہاں قبول نہیں۔ اس واسطے سب تو پہلے صلح کرو، بھائی دے نال، ماں دے نال، باپ دے نال، اولاد دے نال، رشتہ داراں دے نال۔ جس جگہ تے ناراضگی ہے ختم کرو ناراضگی نو۔ اگر ناراضگیاں قائم نے پھر روزے دا کوئی فائدہ نہیں، ناراضگی قائم ہے نماز دا کوئی فائدہ نہیں، ناراضگی قائم ہے صدقات خیرات افطاریاں کوئی فائدہ نہیں، رہنے دیجئے، قبولتی ہونی نہیں۔ میرا رب فرماندہ ہے داہما، اے میرے فرشتوں، اے دو بندے جڑے آپس کے اندر ناراض نے، لڑے ہوئے نے، انہاں دے عملانو چھوڑ دو، میرے کول پیش نہ کرو، میری بارگاہ دے اندر نہ لے کے آؤ۔ اے اللہ کدوں تک، کدوں تک، کب تک؟ فرمایا حتی یستلیہا، جب تک کہ صلح نہ کر لمن، جب تک یہ صلح نہیں کرتے اس وقت تک کوئی عمل انہدا میری بارگاہ دے اندر پیش نہ کیتا جائے۔ اس واسطے میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، صلح کیجئے، رب نال بھی صلح کرو تے رشتہ داراں نال بھی صلح کرو۔ میرا اللہ رحمت دے دروازے کھول دیندہ ہے، اور رحمت رحمان و رحیم میرے اللہ دی صفت، اللہ دا نام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے نام چوہی رحیم نو نکالیا، اور رحیم دا معنی کیا ہے؟ رشتہ داری۔ ہن تسی انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اس حدیث تو بعد ارادہ بنا لینا کہ انشاءاللہ معاف کر دیں گے، ہاں، لیکن تو اڑا ارادہ بھی اگر میرے کو چل آیا تو پھر معاف کرانگا، ایویں گل ہے نا بھی اگر وہ آ گیا، اگر انہیں میرے گوڑے گیٹے پھڑ لے، اگر میں نے راضی کر لیا چودھری صاحب حضرت صاحب چلو جاندی کرو تو پھر میں انشاءاللہ تعالی معاف کر دیں گے، نہیں، اگر چل ہے ٹھیک ہے پھر بھی معاف کرنا ہے، اگر وہ نہیں آندہ تو اسی چل کے جاواں گے۔ ہون ڈلے پہ گئے ہو آہونا کو میری چودھر او دا کوئی مسئلہ نہیں، اے چودھر تو آڑی کتے نہیں جاندی، میرے محبوب نے چودھری اس نو عطا فرمائیے جڑا معافی واسطے چل پہندہ ہے، مانگنے واسطے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام کائنات علیہ السلام فرمان دینے کہ اے دو بندے جنہ دی کوئی نیکی انہ دے کنہ تو اوپر نہیں جاندی، آپس کے اندر ناراضگی، آپ علیہ السلام نے فرمایا دونوں آپس کے اندر مل دینے، یوردو ہادا و یوردو ہادا، اے منہ سجے کر لیندے او کھبے کر لیندے، اے بھی اعراض کر گیا او بھی اعراض کر لیا، اس نے بھی منہ موڑ لیا انہیں بھی موڑ لیا۔ امام کائنات فرمان دینے اے میرے صحابہ کرام تو انہوں پتہ ہے انہ دوما چو بہتر کون ہے، کون ہے بہتر، کون ہے چودھری، کون ہے بڑا، کون ہے عزت والا، کون ہے شرف والا، اللہ دے نبی کون؟ فرمایا وَخَيْرُهُمُ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، جڑا سلام دے اندر پہل کر جاوے، میرے پیغمبر نے فرمایا وہ بہتر ہے، جڑا پہل کرے۔ اس واسطے معافی منگن دے اندر پہل کر جائے، سلام دے اندر پہل کر جائے، منان دے اندر پہل کر جائے، وہ بہتر ہے۔ تو انشاءاللہ مناؤ گے نا عید والے دن؟ ہاں جی، آج جی پہلے کوئی فائدہ نہیں، پورا رمضان ضائع کر کے پھر عید والے دن جپھے تے جپھا، او دا کوئی فائدہ نہیں۔ آج ہی مناؤ، آج ہی راضی کرو، تاکہ تیری ایک ایک نیکی میرے پروردگار عالم دے کل پہنچے، میرا رب انہوں شرف قبولیت عطا کرے۔ تو حضرات گرامی، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، جدو بندہ اپنے رب نو کہندے نا اے اللہ تیرے سوا میرے گناہ کوئی معاف کرن تے قادر نہیں، میرا رب مسکرا بھی پہندے، اللہ راضی ہو کے اپنے بندے نو معاف بھی کر دیندے۔ تو میرے بھائیو، اے امام کائنات علیہ السلام دے بول، میرے پیغمبر دے الفاظ، ہن میں عرض کرا آخری حدیث اور بات ختم کرا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نو جدو میرے نبی دی کوئی حدیث پہنچے، صحابہ کرام انتظار نہیں سن کر دے کہ کل عمل ہوئے گا، پرسوں ہوئے گا، آج نہیں کل، فوری عمل کرنا ہے، صحابہ دی ادا سی، اے ادا میرے رب نو پسند آئی۔ امام کائنات دے ایک صحابی نے حضرت ابو الیسر رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح مسلم دے اندر حدیث مبارک ہے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک عمر رسیدہ صحابی نے چند ایک لوگاں نے پروگرام بنایا کہ نبی دے یار دے نال ملاقات کر کے آئیے، پہنچے، جدو یہ ملاقاتی پہنچے حضرت ابو الیسر رضی اللہ تعالی عنہ غصے دے اندر، فرمایا اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی تسی ناراض تے غصے دے اندر کیوں ہو؟
فرمایا کہ میں اس واسطے غصے دے اندر ہاں کہ اے جڑا نال قبیلہ ہے انہاں چوں ایک بندے نے میرا قرضہ دینا سی، میں او دے کول قرضہ لین واسطے گیا، قرضے واسطے او دے دروازے تے پہنچیا، جدو دروازے تے پہنچیا تے اندروں آواز آئی کہ ابو الیسر آپ نے جس سے پیسے لینے ہیں وہ گھر پہ نہیں ہیں، گاری کوئی نہیں۔ اس بات تے ناراضگی کہ میرے نال غلط بیانی ہوئی، حالانکہ بندہ گھر دے اندر ہے۔ تھوڑی دیر دے بعد او دا وڈا بیٹا آ گیا جس کو میں قرضہ لینا ہے، او دا بڑا بیٹا آیا، میں نے دیکھ کے کہنے لگے ہے صحابی رسول ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیسے آئے ہیں؟ فرمایا کہ میں تو اڑے والد کو قرضہ لینا ہے اس واسطے آئے ہیں۔ کتھے نے والد؟ وہ کہنے لگا بیٹا کہ تو اڑی آواز سن کے میرے ابو جی امی جی والے کمرے چلے گئے، اوتھے نے۔ اس واسطے وڈا بیٹا جیڑا نا تو تھوڑا جا مطلب یہ انہوں پہلے سمجھا لیا کرو کہ میرے بارے دسنا نہیں باہر، اوتھے چلے گئے۔ حضرت ابو الیسر فرماندے نے میں باہروں ہی آواز دیتی کہ اللہ دے بندے میں نو پتا چل گیا تسی گھر دے اندروں فلان جگہ تے چھپے ہو، باہر آ جاؤ، پتا چل گیا۔ وہ بندہ جدو باہر آیا نا میں کہا چھپے کیوں؟ کہنے لگے اے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی، تسی اللہ دے پیغمبر دے یارو صحابی ہو برگزیدہ جلیل القدر، تے میں تنگ دستا، میرے کل اس وقت کوئی چیز موجود نہیں جڑا میں تو انہوں قرضہ واپسی کر سکا۔ میں سوچیا اگر ملاقات ہوئے گی میں پھر میں نو کوئی جھوٹ بولنا پڑے گا، کوئی غلط بیانی کرنی پوے گی، اور اللہ دے پیغمبر دے صحابی دے نال میں غلط بیانی کرن جھوٹ بولا اے مناسب نہیں، اس واسطے میں گھر دے اندر چھپ گیا، تو آڈا سامنا نہ کیتا، میں تنگ دستا، میرے کل کوئی چیز موجود نہیں، کوئی چیز موجود۔ ابو الیسر فرماندے نے اللہ دی قسم کہ تیرے کل کوئی چیز نہیں۔ وہ کہنے لگا اللہ دی قسم میرے کل کوئی چیز نہیں۔ انہاں پھر دوسری مرتبہ قسم اٹھوائی، فرمایا کیا تم پروردگار دی قسم اٹھاندے ہو کہ تو آڈے کل کوئی چیز نہیں؟ جی میں پروردگار دی قسم اٹھا کے کہنا میرے کل کوئی چیز نہیں۔ تیسری مرتبہ ابو الیسر فرمانے لگے کیا واقعی تسی قسم اٹھا کے کہن دیو کہ تو آڈے کل کوئی چیز نہیں؟ فرمایا میں قسم اٹھا کے کہنا میرے کل کوئی چیز نہیں۔ فرمایا جاؤ اندروں کھاتا لے کے آؤ، کھاتا لے کے آؤ جس تے قرض لکھے۔ کھاتا آیا، ورق پھاڑیا، ورق پھاڑ کے نال لے گئے۔ فرمایا جا جڑا قرض میں تیرے کو لینا میں تینوں اللہ تبارک و تعالیٰ دی رضا واسطے خوشنودی واسطے معاف کیتا، تیرا میرا کوئی لین دین نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں امام کائنات علیہ السلام کو سنیا سی، پیغمبر نے فرمایا جڑا کسے تنگ دست نو آج دنیا دے اندر قرضہ معاف کر دے گا، کسے تنگ دست تے نرمی کرے گا، قیامت والے دن حشر دے دن تنگی والے دن رب اس تے نرمی کرے گا۔ تے دعا کر کے رب میرے تے نرمی کرے، تو میرے بھائیوں میرا رب نرمی کرے گا، رب معاف کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی مخلوق تے نرمی کیجئے، اللہ دے بندیاں نو معاف کیجئے، اور توجہ فرمائیے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے اصحاب پیغمبر دے ایک ایک جملے نو اپنے واسطے قیمتی سمجھ کے عمل کرنے واسطے تیار۔ اسی بھی اس وقت تک نجات نہیں پا سکتے جب تک کہ پیغمبر دی ہر ایک حدیث نو اور پیغمبر دے ہر قول نو اپنے واسطے نمونہ بنا کے اس تے عمل نہ کیتا جائے۔ جدو عمل شروع کیتا انشاءاللہ نجات دا رستہ میرے اور تیرے واسطے کھل جائے گا، تے عمل کرنا ہے نا انشاءاللہ۔ ایک حدیث تے آج سنی ہے عمل علی، ہاں جی بھول گئے ہو کیڑی؟ صلح علی، ماشاءاللہ جنہ کرنی ہے انہوں نے یاد ہے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سنو عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وَأَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔